اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرو تو پہلے صدقہ کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزہ عمل ہے۔ پھر اگر تم صدقے کی ہمت نہ پاؤ تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ سورہ مجادلہ کی یہ آیت نمبر 12 ہے، اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں سے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب ہے، یہ آیت نمبر 76 ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کے کچھ آداب سکھائے ہیں۔ میرے پیارو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات دین کی محنت میں لگے ہوئے، انفرادی طور پر بھی لوگوں سے ملاقات فرما رہے ہیں، اجتماعی طور پر بھی لوگوں سے ملاقات فرما رہے ہیں، لیکن اس سارے عمل کے دوران خاص طور پر مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے درپے ہیں۔ ان میں منافقین اور یہود، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں وقت کے طالب ہیں، اور ان کا مقصد علم کا حصول نہیں ہے، بلکہ لا یعنی قسم کے سوالات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض تنگ کرنا مقصود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس بدطینتی کو دیکھ کر یہ حکم نازل فرمایا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ سے وقت مانگتا ہے اس کے لیے چاہیے ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ اب یہ حکم آنے کے بعد منافقین اور یہود وہ مال کو کسی صورت بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور خاص طور پر انہیں اس بات سے تکلیف ہوتی کہ وہ اپنا مال غریب مسلمانوں پر خرچ کریں۔ یہ صدقہ غریب مسلمانوں کے لیے تھا، تو اس طرح سے وہ اس ایذا رسانی سے باز آ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم ان صحابہ کے لیے نازل نہیں فرمایا جو صدقے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور جو مخلص اور سچے صحابہ ہیں منافقین اور یہود کے مقابلے میں ظاہر ہے ایک صحابہ کی بہت بڑی جماعت ہے، تو ان کے لیے صدقہ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہ تو اپنی جان مال ہر چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹانے کے لیے تیار تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان میں ایک تفریق واضح کر دی کہ جو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہے، آپ سے علیحدگی میں ملاقات کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اس اپنے دعوے میں سچا ہے تو وہ صدقہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اور جو اس میں سچا نہیں ہے وہ صدقہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اس آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک میرے پیارو کہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جو آدمی یہاں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور صدقہ بھی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن ضرور اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اس پر رحم فرمائیں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی اسے نصیب فرمائیں گے۔